مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اللہ کے رسولوں کا جو قائم کردہ عدل ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انبیاء اور رسول نے عقائدی زندگی میں عدل قائم کیا، ہماری عملی زندگی میں عدل قائم کیا، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں عدل قائم کیا۔ گزشتہ جمعے ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے عقائدی عدل کو سمجھا تھا۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ہی ہمیں بتایا کہ ہمارا ایک خالق ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا کہ اس کائنات کے کئی خالق نہیں ہیں، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ہی یہ راہ عدل ہمیں دی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اختیارات تقسیم نہیں کیے۔ اسی عقائدی عدل کو آگے آج میں مزید ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اس پر مزید بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء نے جو عقائدی عدل دیا تھا وہ اہل تصوف اور ارباب تصوف کے متوازی دین سے ڈسٹرب ہو گیا، اپنی جگہ پر قائم نہیں رہا۔ ارباب تصوف، اہل تصوف کا جو دین ہے، مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں وہ آسمانی شریعت کے متوازی دین ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے اہل تصوف، ارباب تصوف نے طریقت کے نام سے جو اپنی شریعت پیش کی ہے وہ اسلام کی سرزمین پر ایک اجنبی پودا ہے۔ دیکھیں شریعت ہے کیا؟ آسمانی شریعت، محمدی شریعت صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے جو ہمیں دین دیا اس نے ہمیں یہ واشگاف لفظوں میں واضح طور پر بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ کامل ہے، وہ مکمل ہے، اس میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ اس میں بیشی کی گنجائش ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ تک بتا دیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں صرف دین مکمل نہیں ہوا بلکہ اللہ رب العالمین کی نعمت بھی پائے تکمیل کو پہنچی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ دین میں جو مطلوب مناصب ہیں، جو مطلوب مراتب ہیں، ان کی رہنمائی بھی اللہ رب العالمین نے خود اپنے دین کے اندر کر دی ہے، اپنے قرآن کے اندر کر دی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں رب العالمین فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، دین اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے پسند کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خطبات میں ایک بات کہا کرتے تھے، مسلم کی روایت ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ بہترین بات اللہ کی کتاب کی بات ہے، بہترین ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین امر دین کے اندر کوئی نیا کام ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور دین کے اندر ہر وہ نیا کام جس کی دین کے اندر گنجائش نہ ہو وہ گمراہی کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ارباب تصوف، اہل تصوف کا کہنا یہ ہے قرآن و سنت کے اندر جو دین بیان ہوا ہے اس میں عام انسانوں کے لیے عمومی قاعدے بیان ہوئے ہیں،
جسے اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ قرآن و سنت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ظلم سے کس طرح بچائے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عام انسان اللہ رب العالمین کے قیامت کے عذاب سے اپنے آپ کو کس طرح بچائیں۔ لیکن جو خواص کے مراتب ہیں، اخص الخواص کے جو مراتب ہیں، فنا، بقا، یہ قرآن و سنت کے اندر بیان نہیں ہوئے۔ اب اگر اہل تصوف سے پوچھا جائے کہ جناب اب اگر خواص یا اخص الخواص کے مراتب، مناصب وہ قرآن و سنت کے اندر بیان نہیں ہوئے تو پھر انہیں کہاں سے حاصل کیا جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب فنا بقا کے جو مراتب ہیں وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک معروف کتاب ہے، اس کتاب میں شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اہل تصوف، ارباب تصوف رسول اللہ سے براہ راست اس طرح حاصل کرتے ہیں جس طرح خربوزہ جو زمین پر پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ آفتاب سے اپنی نشوونما بھی پا رہا ہے، آفتاب سے اپنی تکمیل بھی پا رہا ہے، لیکن نہ آفتاب کو پتہ ہے کہ زمین پر کوئی خربوزہ پڑا ہے جس کی میں نشوونما کر رہا ہوں، اور نہ خربوزے کو پتہ ہے کہ اس کی نشوونما میں آفتاب کا کوئی حصہ ہے۔ اس طرح خاموش انداز میں ارباب تصوف، اہل تصوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فنا اور بقا کے مراتب حاصل کر لیتے ہیں۔ یوں بھی کہا جاتا ہے اہل تصوف کی طرف سے کہ دین کا منتہائے کمال احسان ہے۔ احسان کیا؟ وہ حدیث جبریل میں جبریل امین نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا اخبرنی عن الاحسان، رسول بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو دیکھ نہیں رہے تو کم سے کم اس طرح نظریہ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ارباب تصوف کہتے ہیں کہ احسان کی منزل کو پانے کے لیے، دین کے منتہائے کمال کو پانے کے لیے، نبی علیہ السلام جب حیات تھے تو صحابہ اللہ کے رسول کی صحبت سے احسان کے درجے کو پا لیا کرتے تھے، دین کے منتہائے کمال کو پا لیا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ کے بعد یہ مشکل ہو گیا تو پھر اہل تصوف نے، ارباب تصوف نے اپنے اجتہاد سے بہت سارے طریقے ہمارے سامنے رکھ دیے جنہیں دین طریقت کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ کو ادوار ملیں گے، اس میں آپ کو اشغال ملیں گے، اس میں آپ کو چلے ملیں گے، اس میں آپ کو مراقبے ملیں گے۔ جو گفتگو میں کر رہا ہوں اگر اس کو تفصیل کے ساتھ آپ جاننا چاہیں، باقاعدہ براہ راست کتابوں میں اتر کر پڑھنا چاہیں تو امام غزالی کی احیاء العلوم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ابو اسماعیل حروی کی آپ منازل السائرین کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ابو طالب مکی کی قوت القلوب کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں دوست، عقائدی عدل انبیاء سے ملے گا، عقیدے کی صحیح بات رسولوں سے ملے گی۔ عقائدی عدل کے لیے انبیاء اور رسولوں کے علاوہ ہمیں کسی اور واسطے کی، کسی اور سلسلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید قرآن سے بہتر کوئی ہمیں سمجھا سکتا ہے؟ یعنی قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ رب العالمین اپنے کلام میں اپنے بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو تعارف خود اپنی زبان سے ہمیں دے سکتے ہیں، کوئی اور ہمیں وہ نہیں دے سکتا۔ میں نے کسی زمانے میں آپ سے یہ کہا ہے کہ سورہ اخلاص کا گہرا مطالعہ کریں، آیت الکرسی کا گہرا مطالعہ کریں، بلکہ الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کریں، چونکہ پورا قرآن سائنس آف ڈیوینٹی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فلسفیانہ تعارف ہے،
یہ اللہ رب العالمین کا سائنسی تعارف ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی ذات کے بارے میں، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے بارے میں جو تعارف دے سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو انبیاء کے تسلسل سے، انبیاء کے سلسلے سے اللہ رب العالمین کا تعارف مل سکتا ہے۔ نہ سلسلہ قادریہ سے مل سکتا ہے، نہ سلسلہ چشتیہ سے مل سکتا ہے، نہ سلسلہ نقشبندیہ سے مل سکتا ہے، نہ سلسلہ سہروردیہ سے مل سکتا ہے۔ سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت یہ آخری سلسلہ اور آخری کڑی ہے اللہ رب العالمین کے صحیح تعارف کی۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کے قرآن نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسے دیا۔ سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس کی آیت نمبر 54 ہے۔ رب العالمین نے کل کائنات کی تخلیق کی بات کی ہے، جسے سائنسی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں بگ بینگ۔ اللہ رب العالمین نے کل کائنات آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، رات اور دن کے آنے جانے کا ذکر کیا، سورج چاند ستارے سیاروں کی تخلیق کا ذکر کیا۔ پھر رب العالمین نے فرمایا ثم استوى علی العرش، پوری کائنات کو پیدا کر کے اللہ رب العالمین تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے صرف کائنات پیدا نہیں کی ہے بلکہ کائنات پیدا کرنے کے بعد اس کی زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، اے انسانوں یاد رکھو تخلیق یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور کمانڈمنٹ فیصلہ کرنا، فیصلہ سازی کرنا، پروگرامنگ کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کا ہی کام ہے۔ بھئی نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں اترے، وہاں اللہ رب العالمین کا تعارف ہمیں مل جائے گا، وہاں رب العالمین کے بارے میں بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہمیں ملے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیثوں کی روشنی میں ہم اللہ رب العالمین کو دریافت کر سکیں گے، اللہ رب العالمین کو ڈسکور کر سکیں گے۔ آپ بخاری کتاب التوحید میں اترے، میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا تعارف کس انداز میں رکھا ہے نا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہی بخاری کتاب التوحید۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یقبض اللہ الارض یوم القیامہ ویطوی السماء بیمینہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا، آسمان کو اپنی ہتھیلی پر لپیٹ دے گا، اور پھر رب العالمین فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این ملوک الارض، وہ کہاں ہیں جو زمین کی بادشاہی کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں دوستوں کو یاد ہیں، ایک ایک دعا کو لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھے، اللہ کی قسم صرف دعا نہیں، دعا کا ایک ایک لفظ اللہ رب العالمین کا تعارف آپ کو دے گا۔ تو عقائدی عدل کے لیے سلسلہ نبوت کی ضرورت ہے، عقائدی عدل کے لیے سلسلہ رسالت کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور سلسلے کے پیچھے جائیں گے تو پھر عقائدی عدل ہمارے پاس قائم نہیں رہے گا، باقی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر حلول کا عقیدہ حسین بن منصور حلاج سے ہمیں ملا۔ اصل میں حلول کا عقیدہ یہ ہندوؤں سے اسلام کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں اوتار کا کانسیپٹ ہے، یعنی خود ایشور مادی مخلوق کے پیکروں میں ظاہر ہو، اسی لیے ہندوؤں کے ہاں چیونٹی سے لے کر رام اور کرشن تک یہ سب اوتار ہیں، یہ سب خدا ہیں۔ تو یہ حلول کا عقیدہ جو حسین بن منصور حلاج کے توسط سے اسلام کے اندر آیا ہے، معذرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اس توحید سے نہیں ہے جو توحید قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے عیسائی عقیدے کی نفی کی۔ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کا ظہور لے کر ہمارے درمیان آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کفر کہا اس کو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا
ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بذات خود کچھ نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا روپ لے کر، اللہ رب العالمین کا ظہور لے کر یہاں ہمارے درمیان آئے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی وہ مسلمان جو اس نظریے کا حامی ہے کہ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، یہ بھی حلول عقیدے کو ظاہر کر رہا ہے۔ لہٰذا ہر وہ مسلمان جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے، اسے اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمیں حلولی نظریے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح وحدت الوجود کے عقیدے اور نظریے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر وحدت الوجود کا عقیدہ اور نظریہ محی الدین ابن عربی کے ذریعے سے آیا ہے۔ اور وحدت الوجود کا عقیدہ اور نظریہ ہے کیا؟ کہ ظہور صرف ایک چیز کا ہے، وہ اللہ رب العالمین، یعنی ذات خداوندی یہ صرف اپنا وجود رکھتی ہے، اس کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے، یعنی کائنات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ محی الدین ابن عربی نے وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کا صحرا اصل میں افلاطون کے سر جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یونان سے ہی عقلیت پسندی نے جنم لیا، یونان سے ہی باطنیت نے جنم لیا ہے۔ عقلیت پسندی کی بنیاد رکھی تھی دیماکریٹس نے، اور باطنیت کی بنیاد رکھی تھی فیثاغورس نے۔ پھر افلاطون نے عقلیت پسندی کو اور باطنیت کو ملا کر پیش کیا، اور افلاطون نے یہ عقیدہ پیش کیا کہ جناب عالم محسوس صرف دھوکہ ہے، عالم محسوس ایک سراب ہے، عالم محسوس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جو کچھ ہمیں سنائی دے رہا ہے، یہ سراب کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس عالم محسوس سے اوپر ایک عالم امثال ہے، اصل عالم وہ ہے، اور اس عالم تک پہنچنے کے لیے علم باطنی کی ضرورت ہے۔ حواس کے ذریعے ہم اس عالم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو افلاطون کے اسی نظریے کو، اسی عقیدے کو ہمارے ہاں محی الدین ابن عربی، جنہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، انہوں نے پیش کیا۔ اب اگر ہم یہ مان لیں وجود صرف ایک ہے اللہ کا، کائنات اپنا وجود نہیں رکھتی، تو اللہ کے بندو پھر اللہ رب العالمین عیسائیوں کو مشرک کیوں کہہ رہا ہے؟ عیسائیوں کو کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی عیسائیوں کا قصور یہی تو ہے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے۔ تو جب عیسائی یہ کہہ کر کافر بن جائے، مشرک بن جائے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اللہ سے ہے، عیسیٰ بیٹے ہیں، نعوذ باللہ اللہ باپ ہے، تو عیسائی مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تو یہ عقیدہ کفریہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ عقیدہ شرکیہ کیوں نہیں ہوگا کہ کائنات اللہ سے نکلی ہے، کائنات اللہ کی ذات سے نکلی؟ اگر عیسیٰ اللہ کی ذات سے نکلے تو یہ کفریہ اور مشرکانہ عقیدہ، اب اگر کائنات اللہ کی ذات سے پھوٹ رہی ہے تو یہ مشرکانہ عقیدہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ کفریہ عقیدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اب سورہ اخلاص پڑھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو اللہ یکتا ہے، اللہ سب کے لیے چٹان، اللہ سب کے لیے سہارا ہے، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے، یعنی نہ تو اس سے کچھ صادر ہوا ہے اور نہ وہ خود کسی سے صادر ہوا ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے صادر نہیں ہوئے تو کائنات بھی اللہ کی ذات سے صادر نہیں ہوئی۔ تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے کہ اسی طرح کفریہ اور مشرکانہ عقیدہ ہے جس طرح کے حلول کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں، علاء الدین سمنانی ایک نام ہے، انہوں نے وحدت الشہود کا عقیدہ پیش کیا۔ ہماری گفتگو کیا ہو رہی ہے
کہ انبیاء علیہم السلام نے عقائدی زندگی میں ہمیں عدل دیا، اور عقائدی زندگی کا عدل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات ہماری خدمت کے لیے پیدا کی، ہم انسانوں کو زمینی سیارے میں پیدا کیا، کائنات کے ہم مخدوم ہیں، کائنات ہماری خادم ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ارادہ دے دیا، اللہ رب العالمین نے اختیار دے دیا، اور ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنے ارادے کو اور اپنی آزادی کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ یہ ہے عقائدی عدل۔ اب اس عقائدی عدل میں کئی حلول سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے مسلمانوں میں، کئی وحدت الوجود سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے مسلمانوں میں، اور کئی وحدت الشہود سے مسلمانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ وحدت الشہود کا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں، وحدت الوجود تو کیا تھا؟ اللہ کی ذات کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی کائنات اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی، صرف ایک وجود ہے اور وہ اللہ کا ہے۔ وحدت الشہود میں کیا ہے کہ اللہ کا وجود الگ ہے، کائنات کا وجود الگ ہے، لیکن کائنات کا وجود مستقل نہیں ہے بلکہ اللہ کے وجود کا سایہ ہے۔ یہ بات بھی ہم سمجھتے ہیں کفر کے قریب لے جانے والی ہے، شرک کے قریب لے جانے والی ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کل کائنات اللہ رب العالمین کی صفت خالقیت کا مظہر ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت خالق، خالق کل شیء، ایک ایک چیز اس نے پیدا کی، یعنی ذرہ خاک سے لے کر عظیم اور بلند تر سیارے تک جو چیز پیدا کی اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ کی ذات الگ ہے، اللہ کی ذات سے معذرت کے ساتھ کسی چیز کو جدا نہ کریں۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا مظہر ہے۔ دیکھیں، بہت توجہ سے میری بات سنیں، چونکہ میں یہ چاہوں گا کہ اسی نشست میں اپنی بات مکمل کروں میں آگے بڑھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کی حقیقت کو ہم پا نہیں سکتے، اللہ رب العالمین کی ذات کی کنہی کو ہم نہیں پا سکتے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ما وراء العقل ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ما وراء الحواس ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہے، وہ زمان اور مکان کی قید میں نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر۔ وہ ظاہر ہے، اس سے بلند کچھ نہیں، وہ باطن ہے، اس کے نیچے کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہماری عقل، ہمارے حواس سے باہر، ٹائم اور اسپیس سے باہر، اس لیے اللہ رب العالمین کی ذات میں ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین کی صفات سے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ رب العالمین کی صفات کا عکس حدود بشریت میں ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے اندر زندگی ہے، ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم علم رکھتے ہیں، ہم قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات کا عکس، اللہ رب العالمین کی صفات کی جھلک حدود بشریت میں ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کو جو کچھ ہم سمجھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے سمجھیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی ذات کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ خام خواہ ہم اس بات میں پڑ جاتے ہیں کہ جناب کائنات اللہ کی ذات سے جدا ہوئی ہے، یا کائنات اللہ رب العالمین کی ذات کا سایہ ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات سے نکل کر بیٹے کی شکل میں آئے ہیں۔ یہ سب اللہ کی ذات میں داخل نہ۔ اللہ کو جتنا بھی سمجھنا ہے، اللہ کو جتنا بھی جاننا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی صفات کی روشنی میں سمجھیے اور جانیے۔ اب اگر آپ کے دماغ حاضر ہیں تو ایک بات کہتا چلوں، ہمارے کچھ اسلامی اسکالر آئیں گے اور وہ ہم سے یہ کہیں گے کہ جناب وحدت الوجود اللہ رب العالمین کو پانے کی جستجو کا نام ہے، اللہ رب العالمین کو پانے کی اسٹڈی اور تحقیق کا نام ہے، اور وحدت الشہود اللہ رب العالمین کی تجلی کو پا لینے کا نام ہے۔ یعنی جس کو
اللہ رب العالمین کی تجلی مل گئی یا جس پر اللہ رب العالمین کی تجلی آ گئی، وہ گویا کہ اب صرف اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور چیز اسے دکھائی دیتی نہیں ہے۔ تو وحدت الوجود اللہ کو پانے کی جستجو کا نام، اور وحدت الشہود اللہ کو پا لینے کا نام، اللہ کی تجلی کو حاصل کر لینے کا نام۔ اور جس کو اللہ کی تجلی مل جائے، اب اس کو صرف کون دکھائی دیتا ہے؟ اللہ دکھائی دے گا، اللہ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ پھر وہ کہیں گے کہ جناب توحید کی کچھ قسمیں ہیں، توحید ایمانی، توحید اخلاصی اور توحید شہودی۔ توحید ایمانی صرف عبادت اللہ کی کرنی ہے، توحید اخلاصی ہر نیک کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اور توحید شہودی کچھ اللہ کے ایسے بندے جن کو اللہ رب العالمین دکھائی دے جائے چونکہ ان پر اللہ رب العالمین کی تجلی ہوئی ہے۔ دوستو سوچنا چاہیے کچھ کوئی بات کہنے سے پہلے وہ دلیل کیا دیتے ہیں، ان کے پاس دلیل ہے، اس دلیل کو سمجھ لیں۔ وہی حدیث جبریل میں جائیں آپ، جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اخبرنی عن الاحسان، اے رسول احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوستو اللہ کو دیکھنے کا معنی یہ نہیں ہے اللہ کی ذات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کو دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں، اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ میں، اللہ رب العالمین کی صفات جلالیہ میں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ معنی ہے اللہ کو دیکھنے کا، نہ کہ اللہ کوئی ذات کی حیثیت سے موجود ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں، یہ معنی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھیں، اس اڑتے ہوئے پرندے میں اللہ رب العالمین کی صفات کمال آپ کو نظر آئے گی۔ پرند آپ اڑ لیں گے؟ آپ نہیں اڑ سکتے۔ وہ چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے، وہ اڑ رہی ہوتی ہے، اس چھوٹی سی اڑتی ہوئی چڑیا میں اللہ رب العالمین کی صفت کمال آپ کو دکھائی دے گی۔ پھر اس چڑیا کی خوبصورتی کو دیکھیں آپ، اس خوبصورتی کے اندر اللہ رب العالمین کی صفت جمال آپ کو دکھائی دے گی۔ اللہ کے بندوں یہ زمین ہل جاتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت جلال کا اظہار ہے۔ یہ جو طوفان اٹھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی صفت جلال کا اظہار ہے۔ یہ جو جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کی صفت جلال کا اظہار ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو جو دیکھا جاتا ہے نعوذ باللہ وہ ذات کی حیثیت میں نہیں دیکھا جاتا، اللہ رب العالمین کو اس کی صفات میں رہ کر دیکھا جاتا ہے۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا ہم جو سمجھتے ہیں۔ تو دوستو اگر ہم مسلمان اس بات کو سمجھیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو عقائدی زندگی میں ہمیں عدل دیا ہے، رسولوں نے جو عقائدی زندگی میں ہمیں عدل دیا ہے، وہ عدل قرآن کے اندر موجود ہے، وہ عدل محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہے، اور اسی حد میں رہ کر ہمیں اللہ رب العالمین کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا جتنا تعارف آپ لینا چاہیں وہ قرآن سے لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے لیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، قرآن کھولیں، پہلی سورہ سورہ فاتحہ، اس کے ابتدائی الفاظ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار، جہانوں کا پالنہار ہے، جو مہربان ہے یعنی سب پر اپنی رحمت برسا رہا ہے، جو رحیم ہے، جو مستقل اور ہمیشہ اپنی رحمت سب پر برسا رہا ہے، مالک یوم الدین جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ پھر قرآن ختم کریں، آخری صورت پہ چلی جائیں، وہاں ابتدائی الفاظ کیا ہیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے رسول کہیے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی پناہ میں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں،
جو سب کا پالنہار ہے، جو سب کا پروردگار ہے، جو سب کا معبود ہے، جو سب کا رازق ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کا جو تعارف ملے گا وہ قرآن سے ملے گا۔ میں نے کہا نبی علیہ السلام کی ایک ایک دعا آپ اٹھائیں، دعا کے ایک ایک لفظ اٹھائیں، اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی سکھائی ہوئی ہر دعا اور دعا کا ایک ایک لفظ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا کر رہا ہے۔ بھائی جنازہ ہوتا ہے، رسول نے جنازے کے موقع پر بہت ساری دعائیں پڑھی ہیں۔ ابو داؤد میں ایک جنازے کی دعا موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ رسول کے سامنے جنازہ رکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے ہیں اور دعا کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها الى الاسلام وانت قبضت روحها وانت عالم سرها وعلانیتها جئنا شفعاء فاغفر لها۔ اللہ آپ ہی اس کے رب ہیں، آپ ہی اس کے خالق ہیں، آپ نے ہی اس کو اسلام کی طرف رہنمائی دی تھی، اللہ اس کی روح آپ نے ہی قبض کر لی ہے، اللہ اس کے چھپے ہوئے گناہ بھی آپ جانتے ہیں، اس کے اعلانیہ گناہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ہم مسلمان جنازہ پڑھنے والے صرف اس مرنے والے اور جانے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے ہیں۔ تو رسول نے کیا کہا تھا؟ انت عالم سرها وعلانیتها، اللہ آپ ہی ہیں جو جانتے ہیں اس نے وہ کون سے گناہ جو چھپ کر کیے تھے، خاموشی سے کیے تھے، پردے ڈال کے کیے تھے، اور وہ گناہ بھی اللہ آپ ہی جانتے ہیں جو اس نے علن اعلان کیے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کا جتنا بھی تعارف ملے گا اور عقیدے کی زندگی میں جتنا بھی عدل ملے گا وہ قرآن اور سنت سے ملے گا۔ قرآن اور سنت سے ہم باہر جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ میں ایماندارانہ بات کر رہا ہوں، میں نے کتنی مواقع پر آپ سے کہا یہ شفاعت کا جو اندھا بہرا عقیدہ ہمارے اندر آیا ہے وہ آیا ہی اس راستے سے ہے۔ ہوا کیا کہ جب آپ نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین تک جانے کے لیے سلسلہ قادریہ کا انتخاب کر لیا، سلسلہ چشتیہ کا انتخاب کر لیا، سلسلہ نقشبندیہ کا انتخاب کر لیا، سلسلہ سہروردیہ کا انتخاب کر لیا، تو پھر ہوا کیا؟ صحیح راستے سے بھٹک گئے آپ۔ پھر اولیاء اللہ کے نام سے ایک ایسا طبقہ آپ کے سامنے آیا جس کا نہ قرآن کے اندر کوئی ذکر ہے اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کوئی ذکر ہے۔ اب اولیاء اللہ جب بھی میں یہاں کھڑے ہو کے کہوں گا، جتنے دوست بیٹھے ہیں دماغ حاضر رکھیں، جب بھی میں یہاں کہوں گا ولی اللہ، اولیاء اللہ، تو کسی دوست کے ذہن میں ابوبکر صدیق کا نام آئے گا، عمر کا نام آئے گا، عثمان کا نام آئے گا، خالد سیف اللہ کا نام آئے گا، عمر بن نہیں آئے گا آپ کے۔ جب بھی میں لفظ ولی اللہ کا لفظ استعمال کروں گا، جب بھی میں کہوں گا اولیاء اللہ، آپ کے ذہنوں میں مخصوص لوگ آ جائیں گے، ایک مخصوص طبقہ آ جائے گا۔ یہ ہماری تربیت ہوئی ہے۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں آپ، قرآن میں لفظ ولی بھی ہے، قرآن میں لفظ اولیاء بھی ہے، قرآن میں لفظ اولیاء اللہ بھی ہے، لیکن کہیں بھی یہ کسی طبقے کے لیے نہیں ہے، کسی بھی شخص کے لیے نہیں ہے۔ دوست ہم مسلمان ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ورثے کے اندر جو چیز ہمارے ہاتھوں میں دی ہے وہ قرآن ہے، ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ اٹھائیں آپ قرآن، ولی کا لفظ بھی ہے، اولیاء کا لفظ بھی ہے، اولیاء اللہ کا لفظ بھی ہے، لیکن اللہ کی قسم کسی مخصوص شخص کے لیے ولی کا لفظ نہیں آیا، کسی مخصوص طبقے کے لیے اولیاء اللہ کا لفظ نہیں آیا، بلکہ جہاں بھی قرآن میں ولی اور اولیاء اللہ کا ذکر ہوا ہے وہ مومنوں کی صفات کے ضمن میں ہوا ہے۔ آپ اٹھائیں سورہ یونس آیت نمبر 62-63، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، اللہ رب العالمین کے جو دوست ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، نہ ان کو ماضی کا غم ہوگا، نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا، اور نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا۔ یہ ہیں کون اولیاء اللہ؟ الذین آمنوا، جن کے پاس ایمان ہے، وکانوا یتقون، اور جو اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں، خوف زدگی کا مسلک رکھنے والے ہیں۔ جب آپ نے سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت کو چھوڑ کر
توحید دوسرے سلسلوں میں تلاش کی تو پھر کیا ہوا؟ جن کو اولیاء اللہ قرار دیا پھر آپ ان کی کرامتیں تلاش کرنے لگے۔ ظاہر ولی تو وہ ہوگا جو کرامتیں دکھائے، اور کرامتوں کی ایک بارش ہوگی جو ہمیں دکھائی دے گی، یعنی ایسے قصے سنائے جائیں گے، ایسے واقعات سنائے جائیں گے، عقل انہیں قبول نہیں کر رہی ہوگی، عقل انہیں تسلیم نہیں کر رہی ہوگی، لیکن کرامات کی ایک بارش ہوگی۔ میں نے کبھی کہا آپ سے، یاد رکھیں نبی اور رسول ان کے ہاتھوں معجزہ رونما ضرور ہوتا ہے، لیکن نبی اور رسول کے لیے معجزہ دکھانا شرط نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا نبی وہ ہوگا جو معجزہ دکھائے، یہ نہیں کہا جا سکتا رسول وہ ہوگا جو معجزہ دکھائے۔ ہاں، نبی اور رسول کے ہاتھوں معجزوں کا ظہور ہوتا ہے، لیکن کسی کے نبی اور کسی کے رسول ہونے کے لیے معجزہ دکھانا یہ شرط نہیں ہے۔ آپ اٹھائیں قرآن، الحم سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ جائیں، اللہ کی قسم پورا قرآن نبیوں کے ایمان کو بھی بتائے گا، نبیوں کے عمل کو بھی بتائے گا، نبیوں کے خوف خدا کو بھی بتائے گا، لیکن پورا قرآن نبیوں کے معجزوں کو نہیں بتائے گا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ جب ہم نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو چھوڑ کر اللہ کو کہیں اور تلاش کیا، کسی اور سلسلے کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی، تو پھر اولیاء اللہ کے نام سے یہ بات ہمارے سامنے رکھی گئی، ترک دنیا ایک نیکی ہے۔ دماغ حاضر رکھیں، ترک دنیا ایک نیکی ہے۔ اللہ کی قسم آسمانی مذہب کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، اب دنیا بیزار بن جائیں۔ اللہ کے بندوں، قرآن یہ کہتا ہے کل کائنات ہماری خادم ہے، ہم کل کائنات کے مخدوم ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جو قرآن ہم سے اتنی بڑی بات کرے گا وہ ہمیں تاریخ دنیا کیسے بنا سکتا ہے، وہ ترک دنیا کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ اللہ رب العالمین کا قرآن تو ایک دعا ہمیں سکھاتا ہے، پہلے ہمیں دنیا کے متوازن راستے پہ کھڑا کرتا ہے، معتدل راستے پہ کھڑا کرتا ہے، اور پھر ایک دعا سکھاتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا بھی دے تو اچھی دے، آخرت بھی ہو تو اس میں بھی ہمارے لیے کیا ہو؟ خیر ہو، اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ تو دوستو، ترک دنیا کی بات کبھی بھی مذہب نہیں کر سکتا، بلکہ اگر آپ سورہ اعراف مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہوئی ہے، اس کی آیت نمبر 32 کے گھر میں جا کے مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ، کون ہے وہ جو اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دے جو اللہ رب العالمین نے زینت کا سامان انسانوں کے لیے نکالا ہے؟ کون ہے وہ جو اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے؟ کتنی بڑی بات کہی، بلکہ یہاں تک کہا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ زیب و زینت کا جتنا سامان ہے، کھانے پینے کا جتنا سامان ہے، زیب و آرائش کا جتنا سامان ہے، دنیا میں ہم نے ایماندار لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایمانداروں کی برکت سے منکرین حق کو مل رہا ہے، مسلمانوں کی برکت سے انہیں مل رہا ہے۔ تو جب بھی ہم اللہ رب العالمین کو تلاش کریں گے سلسلہ نبوت سے ہٹ کر، سلسلہ رسالت سے ہٹ کر کسی دوسرے سلسلے کے ذریعے، چاہے وہ قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، تو پھر ظاہر ہے وہاں ضلالت ہمارے انتظار میں ہے، گمراہی ہمارے انتظار میں ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ آخری بات کہہ رہا ہوں، اگر ہم اہل ایمان، ہم مسلمان کوئی بڑا منصب حاصل، بھائی یہ تصوف کیوں وجود میں آیا؟ بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے خدا کے پاس، فنا فی اللہ کا مقام حاصل کرنے کے لیے، بقا باللہ کا مقام حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی دنیا کے اندر، آخرت کے اندر اللہ کے ہاں بڑا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار اپنے آپ کو بنا دے بس۔ قرآن کی آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 69 ہے، اللہ فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا کل قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا اور آخرت میں جتنا بڑا مقام آپ نے حاصل کرنا ہے، جتنا بڑا مرتبہ آپ نے حاصل کرنا ہے، تو وہ نیکی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔